نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. تو آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ نورانی قاعدہ. نورانی قاعدہ ہر جگہ سے بہت سہولت کے ساتھ مل جاتا ہے اور بہت آسان بھی ہے، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی جو تجوید سیکھنا چاہیں ان کے لیے بھی بہت آسان ہے. آج ہماری پہلی کلاس ہے. پہلی کلاس میں ہم سیکھیں گے تعوذ، تسمیہ اور مفردات حروف. اللہ الحمدللہ اذان مکمل ہو گئی. تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں. پہلی کلاس میں پہلے ہم سیکھیں گے تعوذ، پھر ہم سیکھیں گے تسمیہ. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو. یاد رکھیے اس کو تعوذ نہیں کہنا، تعوذ. کیا بولیں گے ہم؟ تعوذ تعوذ تعوذ. ٹھیک ہے. تعوذ. تسمیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. جی پڑھیے. اعوذ اعوذ. اس کو اعوذ نہیں پڑھیں گے. اعوذ 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 باللہ باللہ من الشیطان رجیم رجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف تیزی کے ساتھ. الف جلدی سے اور تیزی کے ساتھ پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے. الف با با تا 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 ثا ثا. بہت نرمی سے بولیے. ثا ثا ثا. جیم جیم جیم. زبان کا جو درمیان والا اوپر والا حصہ ہے نا وہ تالو کے ساتھ اوپر لگائیں. پوری نہیں لگے گی، ہلکا سا بھی لگائیں تو کافی ہے. جیم. ہا کی آواز خوب حلق سے، حلق کے بیچ والے حصے سے. ہا ہا. جیسے کرتے ہیں نا. ہا ہا. خو خو خو. اس کو خا نہیں بولنا، کیا بولنا ہے؟ خو. دال
دال. ذال کو بہت نرمی سے بولیے، جیسے ثا کو بولا تھا نا، بالکل ایسے ہی. ذال ذال. را کو خوب موٹا کیجیے. را را را. زا. جیسے شہد کی مکھی اڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے نا، یہ اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زا کی آواز بھی اسی طرح کی ہوگی، تھوڑی سی شدت والی اور تھوڑی سی بزنگ ساؤنڈ ہوگی اس کی. زا زا. سین سین. شین. سین کی آواز تو بہت باریک سی ہوگی، جیسے پریشر کوکر سے آواز آتی رہتی ہے سین کی، یا چڑیا کی باریک سی سیٹی کی سی آواز ہوتی ہے نا، ایسے سین. اور شین کی آواز، شین کے لیے جیسے جیم کے لیے زبان کا اوپر والا حصہ ہم نے تالو کے ساتھ لگایا تھا، اسی طرح شین کے لیے بھی زبان کا جو درمیان والا اوپر والا حصہ نا، وہ ہم تالو کے ساتھ لگائیں گے. تالو اس کے اوپر ہوتا ہے، زبان کے اوپر کیا ہے؟ سخت سا حصہ ہے جو اس کو تالو کہتے ہیں، وہاں لگے گی زبان. شین شین. بہت آسان ہے. صاد. یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. صاد صاد. صاد کی آواز میں بھی سیٹی ہوتی ہے، لیکن صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے. صاد اور سین کی آواز میں کیا فرق ہے؟ سین کی آواز باریک اور سیٹی والی، صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے. ضاد 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 ضاد. ضاد کی آواز خوب بھاری اور موٹی ہوگی. ضاد. طا بہت آسان ہے طا کہنا. طا کی آواز موٹی ہوتی ہے، تا کی آواز باریک ہوتی ہے. تا کی آواز باریک ہوتی ہے، طا کی موٹی ہوتی ہے. قا قا. غا. غا کی آواز بہت نرم اور موٹی ہوتی ہے. غا غا غا. عین عین عین. غین غین غین. فا فا فا. قاف قاف. کاف کاف. لام. قاف کی آواز تو خوب موٹی ہوگی اور اس کاف کی باریک نرم آواز ہوگی اس کی. قاف کاف لام میم نون واو. اس کو واو نہیں پڑھیے گا، منہ کو گول کر کے واو واو. ہاں ہاں. حمزہ حمزہ. حمزہ کی آواز بھی بھاری ہوگی اور ہا کی بھی. پورے قاعدے میں صرف ہا کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ والی ہا جس کو مختلف شکلوں میں لکھا جاتا ہے، لیکن ہے بس یہی والی. ایک یہ ہا ہوتی ہے اور ایک یہ والی ہوتی ہے. ہا 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 ہا. قاف کاف قاف کاف. قا تا قا تا. حمزہ حمزہ یا یا. حمزہ یا یا.
واو واو. ہا ہا. حمزہ حمزہ. اس میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے ہچکی لیتے وقت جھٹکا ہوتا ہے نا، ایسے اس سے یاد رکھنا ہے. یا یا. ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات. کیا کہتے ہیں؟ مفردات. ٹھیک ہے، حروف مفردات. پھر سے سنیے گا. الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا. حمزہ یا. چھوٹے بچوں کے لیے، کیونکہ قرآنی قاعدہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نورانی قاعدہ بھی، اور ساتھ ہی نرسری کلاس میں الف بے تے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ قرآنی قاعدے میں یا نورانی قاعدے میں تو ہم با پڑھ رہے ہیں، اور ٹیچر جو ہے وہ بیچاری سارا دن ان کو رٹواتی رہتی ہیں بے تے سے جیم ہے خے. تو اس طرح بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس کو نظم کی صورت میں ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. لیکن یہ بچوں کے لیے ہے، اور گا کر قرآن مجید پڑھنا ناپسندیدہ ہے، یہ یاد رہے. یہ صرف اور صرف اس مجبوری کی وجہ سے کہ بچے جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں یاد نہیں ہو رہا، یہ کیوں مشکل ہے، ایک جیسے حروف کو الگ الگ آوازوں میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ تفصیل اگر بچوں کو سمجھائی جائے، بچے اور زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو ان کو صرف آسانی سے یاد کروانے کے لیے تھوڑا سا آواز کو نا نظم کی صورت میں پڑھ کر ریکارڈ کی گئی ہے. لیکن یہ بچوں کے لیے ہے، اسپیشلی بچوں کے لیے، یہ آپ کے ذہن میں رہے. اور گا کر قرآن مجید پڑھنا درست نہیں ہے. یہ صرف ایک مجبوری کے تحت کہ تاکہ جو نرسری کے بچے ہیں ان کو پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، اور وہ آسانی سے الف سے یا تک ان حروف تہجی کو یاد کر لیں. کیونکہ سب سے مشکل اور سب سے اہم تو یہی سبق ہے. اس سے ان کو آسانی ہو جائے گی اور وہ سارا دن گاتے پھریں گے اور یاد کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے سنتے ہیں. الف الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها همزة يا ألف با تا ثا جيم ح خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو واو ها همزة يا ألف با تا ثا جيم ح خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو واو ها همزة يا. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.